بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک فطری طریقہ یہ قائم فرمایا کہ باہر کی ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی گئی اور گھر کی ذمہ داری جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ عورت پر ڈالی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تو قسم بین علی و فاطمہ، دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم فرمائی۔ اعمال البیت وہ حضرت فاطمہ کے ذمہ فرمائے کہ گھر کے کام کاج تمہارے ذمہ ہیں، اور جو باہر کی ذمہ داریاں ہیں وہ فرمایا کہ اے علی تمہارے ذمہ ہیں۔ تو یہ دو چونکہ انسان کی ذمہ داری زندگی کے لازمی جز ہیں، معاشرہ بھی اور گھر بھی، اس لیے دونوں جگہوں کو سنبھالنے کے لیے دو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مزاج پیدا کر دیے، دو فرد پیدا کر دیے، ایک عورت اور ایک مرد۔ ان دونوں سے مل کر یہ نظام اچھا چلتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اس کا گھر اس کی جگہ بنائی ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں اور پھر عامت المسلمین کی عورتوں، اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور تم ایسے باہر نہ نکلو جیسا کہ پہلی جاہلیت کی عورتیں بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی، کیونکہ باہر نکلنے میں مفاسد ہوں گے اور بہت سی خرابیاں ہوں گی جن کا پھر اندازہ بعد میں جا کے انسان کو ہوتا ہے۔ جب عورت اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو خاندان کا نظام ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچے جو ہے وہ پھر وہ ان کی سنبھال دیکھ بھال نگہداشت کا کوئی نظم نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جن بچوں کو اس نے پیار نہیں دیا، ممتا کا جو ہے وہ احساس نہیں دیا، وہ بھی کل کو ماں اولاد فرما بردار اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اس لیے جو ہے عورت کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، مجبوری کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ جب نکلنا ہو تو پھر خوب پردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نکلے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نظام رکھا ہے اس کے اندر بہتر رہے، اور اپنے گھر کی چار دیواری میں ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ اللہ نے عورت کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے، یعنی اس کی جنت باہر نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورت اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، صحن سے بہتر ہے برآمدے میں پڑھے، برآمدے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں پڑھے۔ یعنی حضور کے زمانے میں خیر القرون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں جو نماز عورت کی ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو گھر کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنے میں ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ دینی مقصد کے لیے بھی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، حوصلہ شک نہیں کی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر حضور کے زمانے میں یہ چیز سامنے آتی جو اب عورتوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں ان کے زمانے میں، تو آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مکمل طور سے منع فرما دیتے۔ تو اس لیے دینی مقصد کے لیے نکلنا ہو تو بھی یہی ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنی گھر کی چار دیواری میں اپنی جنت تلاش کرے، خدمت کے اندر، بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، مہمانوں کی خدمت، اگر گھر میں کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں یا اور کوئی اپاہج معذور آدمی ہے تو اس کی خدمت کرے،
اس خدمت سے ہی اس کو خدا ملے گا. ز تسبیح و سجادہ و دلق نیز طریقت بجز خدمت خلق نیست. فرمایا تسبیح سے، مصلی سے، اس سے خدا نہیں ملتا ضروری، خدا تو خدمت خلق سے بھی ملتا ہے. اور خدمت خلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس بن کے یا بسوں میں جا کے خدمت کرے، وہ تو پیسہ ہے. خدمت وہ ہے جو بے لوس ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ گھر میں ہوتی ہے عورت کے لیے. تو اپنی گھر کی چار دیواری میں فرمایا جنت تلاش کرے. ہمارے حضرت یہ بھی کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں اللہ کے ولی نہیں رہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو عورتیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیچاری صبح اٹھتی ہیں اور شام تک کام کرتی رہتی ہیں، بچوں کی خدمت، مہمانوں کی خدمت، پھر اپنی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر تلاوت بھی کرنی ہے، پھر روزہ ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے، یہ سارے کام بیچاری کر کے تھک ہار کے رات کو بستر پہ گرتی ہیں. تو یہ اگر ولی نہیں تو اور ولی کون ہے؟ یہ اس زمانے میں چلتے پھرتے زندہ اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں جو خدمت کے اس راستے سے اللہ کو راضی کر رہی ہے. خدمت کے راستے سے اللہ بہت جلدی انسان سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی دنیا و آخرت کے کام سنوار دیتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.